السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج میں چند باتیں اذان کے تعلق سے آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل الگ الگ جگہوں پر اذان سننے کا موقع ملتا ہے اور کئی بار دل میں ایک قسم کی خلش پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اذان جو اسلام کا شعار اور اسلام کی پہچان تھی اس کو کون سے دن دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر مؤذنین کے یہاں کوئی خوشگلوئی نہیں ہوتی، اچھی آواز نہیں ہوتی، لے نہیں ہوتی، دھن کا لحاظ نہیں ہوتا، لہجوں کا خیال نہیں ہوتا، اور جو جیسے چاہتا ہے اذان دینے لگتا ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح سے اذان دی جاتی ہے کہ تلفظ بھی درست نہیں ہوتے۔ کئی لوگ اذان کے ایک ہی کلمے کو توڑ کر کے 2 مرتبہ میں ادا کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ بوڑھے لوگوں کی ضد رہتی ہے یا ریٹائرمنٹ لوگوں کی ضد رہتی ہے کہ وہ اذان کہیں گے بھلے انہیں اذان کہنے کا کوئی سلیقہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، اذان کہنا بہت ثواب کا کام ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے اذان کے حق ادا کرنا اسلام کا حق ہے۔ اگر کوئی اذان کہتا ہے اور اذان کہنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یا اذان کہنے کا سلیقہ نہیں جانتا، یا اذان کے مسائل ٹھیک سے نہیں جانتا کہ کب اذان کو لوٹایا جائے گا، کب اذان ہوگی، کب نہیں ہوگی، اذان کے ارکان کیا ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اذان کی حق تلفی کرتا ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ کے اذان کا جذبہ بہت مبارک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسلام کے اس شعار کی کسی بھی طور پر توہین نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو اذان کہیں، اگر آپ کے تلفظ مخارج درست ہیں تو اذان کہیں، اگر آپ اذان کے مسائل جانتے ہیں تبھی اذان کہیں۔ اگر آپ ان معیارات پر کھرے نہیں اترتے تو آپ کے شوق کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اپنے شوق کو شرمندہ تعبیر کرنے سے پہلے اذان کہنے کا ڈھنگ جان لیں تاکہ اسلام کے شعار کی توہین نہ ہو۔ اذان وہ اہم ترین چیز رہی ہے جسے سن کر اغیار اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں، کئی لوگوں کو کلمے کی توفیق ملی ہے، اور آج کے دور میں اذان ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور انہیں اعتراض ہو رہا ہے۔ ہم دشمنوں کی دشمنی کا کوئی گلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ دشمن کا کام دشمنی کرنا ہوتا ہے، ہاں گلہ دوستوں سے ہوتا ہے جنہیں دوستی کرنے کا ڈھب نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو، اپنی اذان کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، بہتر سے بہتر بنائیں، اور اتنا جاذب نظر اور دلکش بنائیں کہ چلتا ہوا انسان رک کر کے اذان سنے۔ اور ایسا ہوا ہے تاریخ میں، غیروں نے اذان ہوتے وقت اپنی سپیچ روک دی ہے۔ غیر لوگ یہ انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنی چھت پہ جا کے اذان کی آواز سنتے ہیں اور اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جوان ہوں، بوڑھے ہوں، پروفیشنلی اذان کہنے والے ہوں یا اپنے شوق سے اذان کہنے والے ہوں، ہر انسان اذان کہنے سے پہلے اپنی اذان کا ٹھیک سے جائزہ لے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کے اس شعار کو اسلامی شعار بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔